الحمد للہ وقفا ذی المجد والعلا والحیبۃ والنوا فالق الحب والنوا وخالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الثانی ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلو علی الحبیب۔ تمام احباب مل کے حضور کی پاک بارگاہ میں محبت اور شوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ میں آپ کے پاس مہمان ہوں تو مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ تو میرا سفر دیکھیں اسلام آباد ہے تو اور اپنی محبت دیکھیں۔ حضور کی پاک بارگاہ میں درود پڑھنا ہے۔ حضور کی حدیث ہے من صلی علی مرتن فتح لہ بابا من العافیہ، جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر کہ اس مالک نے آج ہمیں اپنے حبیب کا ذکر خیر کرنے کی اس مالک نے توفیق بخشی ہے۔ دعا کریں جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا، خوبصورت اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ یہ اہتمام ان کا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اصلی جو خطاب ہے وہ سلطانی صاحب کا ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے، میں پہلے آپ کو بتا دوں مجھے سر نہیں آتی، مجھے سر وغیرہ نہیں آتی۔ میں آپ کو یا قرآن سناؤں گا یا نبی کا فرمان سناؤں گا، تو جس کو جو پسند آئے وہ سنتا جائے اور اپنا دل ٹھنڈا کرتا جائے۔ چونکہ حضور یہ میلاد کی محفل ہے تو حضور میلاد کی محفل میں کائنات کی ہر چیز خوشی مناتی ہے۔ اب جو بندہ چپ بیٹھا ہے اس کی اپنی مرضی ہے۔ میلاد کی محفل میں کائنات کی ہر چیز خوشی مناتی ہے، حتیٰ کہ قرآن کے حروف تہجی بھی مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے، بے نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ گئے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ گئے، سا نے کہا ثروت کون و مکاں آ گئے، جیم نے کہا جنت کے والی آ گئے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ گئے، خا نے کہا خاتم الانبیاء آ گئے، دال نے کہا دکھیوں کے دکھ مٹانے والے آ گئے، زال نے کہا ذات حق کے پیارے آ گئے، اور را نے کہا رحمت دو عالم آ گئے، زا نے کہا زہد و تقوی کے عالی نشاں آ گئے، سین نے کہا سرور انبیاء آ گئے، شین نے کہا شاہد دو عالم آ گئے، سعاد نے کہا صادق الامی آ گئے، زواد نے کہا زامن جنت کے والی آ گئے، زوان نے کہا زامن جنت کے والی آ گئے، ارے توان نے کہا طلعت نور خدا آ گئے، نون نے کہا نور خدا آ گئے، زوان نے کہا ظلمت مٹانے والے آ گئے، عین نے کہا عشق الہی کے ترجمان آ گئے، اور غین نے کہا غایت دو جہاں آ گئے، فان نے کہا فکر و غیان کے سراپے تصویر آ گئے، کاف نے کہا قاسم کوثر آ گئے، ارے نون نے کہا نور خدا آ گئے، ارے دونوں ویائیں
مناتی ہوئی، خوشیاں مناتی ہوئی کہتی ہیں اے لوگو، یثرب کو مدینہ منورہ اور طیبہ کو مطہرہ بنانے والے آ گئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ یثرب کو مدینہ منورہ اور طیبہ کو مطہرہ بنانے والے آ گئے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے محبوب آپ فرما دے۔ جب آپ کی سبحان اللہ ڈیلی ہوگی تقریر بھی ڈیلی ہو جانی، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دے۔ باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ محبوب آپ فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان کو فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا فاتبعونی، تم سب مل کر محمد کے رستے پہ چل جاؤ، یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ گویا بات کو سادہ لفظوں میں کہوں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں ہمیں خدا مل جائے، جو چاہتے ہیں ہمیں رب مل جائے، ان کو اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اپنا اٹھنا محمدی بنا لو، اپنا بیٹھنا محمدی بنا لو، اپنا چلنا محمدی بنا لو، اپنا کھانا محمدی بنا لو، اپنا بولنا محمدی بنا لو، اپنی شکل و صورت محمدی بنا لو۔ ایک مقام یہ آئے گا، وقت یہ آئے گا، اس وقت جس رب سے تم محبت کرنا چاہتے تھے اب وہ وقت آن پہنچا ہے، وہ رب تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، وہ رب تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ کیسا مقام ہے؟ یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں کی، یہ مالک کے قرآن میں ہے۔ اس کی وضاحت سب سے بہترین جو وضاحت ہے وہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ قرآن کی سب سے اچھی تشریح وہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا من احبنی فقد احب اللہ ومن عطانی فقد عطا اللہ ومن عزانی فقد عز اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ محبوب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے میری محبت خدا کی محبت ہے، میری پیروی خدا کی پیروی ہے، میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اے حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں رستہ دے دیا، فرمایا لوگوں اس کا مطلب یہ ہے با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے لوگوں مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے، مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کے ساتھ محبت خدا سے محبت ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جسے مصطفیٰ مل جاتا ہے اسے خدا مل جاتا ہے، جسے مصطفیٰ مل جاتا ہے اسے خدا مل جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر، اب یہاں پر آپ بہت اچھا چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، لیکن میرے لیے آسانی مہیا کیجئے گا۔ سوال یہاں پہ یہ ہے، یہ ایک مسئلہ بھی ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے۔ ایک طرف آ جائے اولاد کی محبت، ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ، ایک طرف آ جائے اولاد کی محبت، ایک طرف آ جائے والدین کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اور دوسری طرف حضور کی محبت آ جائے اور ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، تو اس مقام پر اسلام کا حکم کیا ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے؟ تو اسلام کا حکم یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ایک طرف رشتہ داروں کی محبت آ جائے، والدین کی محبت آ جائے، دوسری طرف مصطفیٰ کی محبت آ جائے، تو اسلام کا حکم یہ ہے، اسلام کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ ساری محبتیں مصطفیٰ کی محبت پہ قربان کر دی جائیں، یہ ساری محبتیں مصطفیٰ کی محبت پر قربان کر دی جائیں، مصطفیٰ کی محبت پر قربان کر دی جائیں۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے،
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حدیث پاک سنیے گا، زویل خویسرا اس یمانی ایک دیہاتی صحابی ہے، حضور کے پیارے صحابی، حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر سوال کیا، فرمایا متی الساعۃ یا رسول اللہ، آقا سوال یہ ہے قیامت کب آئے گی؟ یار آپ بڑے ڈھیلے بوٹے ہیں، بندہ ویسے گئے سبحان اللہ۔ حضور سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا ما عادت لہا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے یہ بتا تو نے کیا تیار کر رکھا ہے، قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ نے کہا ما عادت لہا، یا رسول اللہ قیامت کی اتنی تیاری کوئی نہیں، لیکن ایک بات پہ مان ہے، ایک بات پہ فخر ہے، اللہ انی احب اللہ ورسولہ، فرمایا ایک بات ہے جس پہ مجھے مان ہے، اور وہ بات یہ ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ گویا وہ کہنا یہ چاہتا تھا نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا مان جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضور فرمایا اچھا یہ بات ہے، فرمایا تجھے مبارک ہو، انتا مع من احببتا، فرمایا تجھے خوشخبری ہو، تو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس تھے، وہ کھڑے ہو گئے، فرمایا وَأَنَا أَحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَنْ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ۔ حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہم دنیا میں حضور سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اسی محبت کی وجہ سے حضور کے ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ہاتھ کھڑے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنیے گا، غزوہ حنین ہے، غزوہ سارے بولیں کون سا غزوہ ہے؟ غزوہ حنین ہے۔ اس غزوے کے اندر ڈھیر سارا مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مال ملا۔ اس غزوہ میں مکہ سے مجاہد آئے تھے، مدینہ سے بھی آئے تھے، باقی جگہ سے بھی آئے تھے، ڈھیر سارا مال بچ گیا۔ نبی پاک نے سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک ایک صحابی کو 100 اونٹ کی قطار سرکار نے مال غنیمت عطا فرمایا، 100 اونٹ کی قطار حضور نے عنایت فرمائی۔ سارے مجاہدین اسلام کو سرکار نے مال دیا، لیکن جو مدینہ سے آئے تھے نا ان کو حضور نے مال نہ دیا۔ مدینہ کے نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے کہا یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی مغفرت فرمائے، رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یوتی قریشن ویدعونا، انہاں کیا عجیب گل ہے، سرکار مال غنیمت چو حصہ سارے نو عطا فرما دیتا ہے، لیکن سانو حضور نے مال غنیمت چو حصہ نہیں دیا۔ وَسْيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، حالانکہ ساڑیاں تلواراں نالوں کفار دا خون اجے تے ٹپکدا پیا ہے، چاہیدا اے آ جنگ اساں وی کیتی ہے، حضور سانو بھی مال دیندے،
اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہ بات چلتی چلتی حضور کی بارگاہ میں آ گئی. جب بارگاہ میں آئی تو حضور نے مدینہ والوں کو بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمایا ما بلغنی حدیث عنکم، فرمایا صحابہ یہ کون سی بات ہے جو تمہاری طرف سے میرے تک آئی ہے؟ تم نے کہا ہے میں نے مکہ والوں کو مال دے دیا ہے، مدینہ والوں کو مال عطا نہیں فرمایا. فرمایا یا رسول اللہ ہم بڑے جو لوگ تھے نا مدینہ کے انہوں نے یہ بات نہیں کی، یہ نوجوان لڑکے تھے انہوں نے بات کر دی ہے. یا رسول اللہ ہم نے یہ بات نہیں کی. نبی پاک نے فرمایا بات سنو، اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو میرے خیال سے آج کی محفل کامیاب ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا یغفر اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا انت تغفر لی اما تردون یذهب الناس بالاموال وانتم ترجون رحالکم من رسول اللہ. فرمایا اے سوال کرنے والے لوگوں ایک بات غور کو سن لو، جب یہ مکہ والے گھروں کو جائیں گے ان کے پاس تو مال غنیمت ہوگا، لیکن فرمایا جب تم گھروں کو لوٹو گے تمہارے پاس مال تو نہیں ہوگا لیکن اللہ کا رسول تمہارے ساتھ جائے گا. اللہ کا رسول تمہارے. اب بتاؤ مال لینا ہے یا مجھے لینا ہے؟ مال چاہیے یا مجھے چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ قد ردینا، حضور ہم اس بات پہ راضی ہیں، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے. ان کو ان کا مال مبارک ہو اور ہمیں اللہ کا رسول مبارک ہو. کتنی خوبصورت حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا میرے دو وزیر آسمان میں ہیں. جسٹ چپ کر جانا میں شک پہ جانا ہے بس ہوگی. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. حضور فرمایا میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، دو وزیر زمین میں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو وزیر آسمان میں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا ایک جبریل ہے دوسرا میکائیل ہے. اور فرمایا جو وزیر زمین میں ہے وہ فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فرمایا جو وزیر میرے زمین میں ہے ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام حضرت عمر ہے. اب یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح یار. وزیر کتنے ہوتے ہیں؟ بادشاہ دے. گویا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ نے ہمارے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی بادشاہی اٹھا کر مصطفیٰ کے ہاتھ میں عطا فرما دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی تھی. کیا لگی تھی؟ پیاس لگی تھی. کچھ دنوں سے کھانا بھی کچھ نہیں کھایا، پیاس بھی لگی ہے. میں ایک رستے کے اوپر کھڑا ہو گیا، یہاں سے کوئی بندہ گزرے گا میرے اداس چہرے کی طرف دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے گھر لے جائے گا اور کچھ کھانے کو دے دے گا. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا بندہ مجھے ملا وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. کہتے ہیں میں نے ایک آیت کے بارے میں ان سے پوچھا کہ مجھے یہ آیت بتا دے. حالانکہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتا تھا کہ یہ آیت یہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، حکم اس کا یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے، پتہ مجھے تھا، لیکن میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فضل کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ مسئلہ بتایا اور آگے گزر گئے. جب آگے گزرے نا نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پاسبان مسلک رضا جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد ندیم سلطانی صاحب شہر سیالکوٹ سے اب تشریف لائے، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سبھی احباب بیٹھ جائیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ میرا وقت کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے، چونکہ حضرت علامہ صاحب تشریف لے کے آگے ہیں، حدیث پاک مکمل کرتے ہیں۔ نبی کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے آیت بتائی، بتا کر آگے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا، جو دوسری ہستی میرے پاس سے گزری اس کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بھی یہ آیت پوچھی، انہوں نے بھی وہ آیت بتائی، چہرہ نیچے کیا، آگے گزر گئے۔ کہتے ہیں جو تیسری ہستی میرے پاس سے گزری، ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو تیسری ہستی گزری وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا کہ فرمایا فتبسم، حضور نے میری طرف دیکھیا اور مسکرا دیے اور فرمایا ابو ہریرہ میں جانتا ہوں تجھے پیاس لگی، آؤ گھر چلتے ہیں۔ حضور نے ان کو ساتھ لیا، گھر چلے گئے اور فرمایا عائشہ گھر کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک رابی آیا ہے، انہوں نے دودھ کا پیالہ دیا ہے، دودھ کا پیالہ ملا ہے، وہ موجود ہے، فرمایا اس طرح کرو وہ لے آؤ۔ حضور نے وہ پیالہ پکڑا اور لے کر آ گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کے پاس جاؤ، وہ 70 صحابہ کرام موجود ہیں، ان کو بھی بلا کر لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پیاس مجھے لگی تھی، بھوک مجھے لگی تھی، میرے لیے کافی تھا، حضور ان کو بھی بلا رہے ہیں۔ فرمایا اب حضور کا حکم تھا، جانا تھا۔ کہتے ہیں میں گیا، سارے صحابہ اکرام کو بلا کر لے آیا۔ جب سارے صحابہ آ گئے فرمایا ایک ایک کو پلانا شروع کر دو۔ کہتے ہیں میں نے سارے صحابہ اکرام کو ایک ایک کر کے وہ پیالہ دودھ کا پلایا، سارے صحابہ نے وہ دودھ سیر ہو کر پیا۔ کہتے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتبسم الیہ، حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا، فرمایا قالا بقیت انا وانت ابو ہریرہ، اب میں بچ گیا ہوں اور صرف تو بچ گیا ہے، صرف دو بچ گئے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ حکم، فرمایا اشرب، پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پینا شروع کر دیا۔ جب میں نے پیا حضور فرمایا اشرب، اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ بالحق، فرمایا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اندر گنجائش ہی نہیں ہے میں سیر ہو کر حضور نے کیا کیا، وہ پیالہ لیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ سارا دودھ ختم کر دیا۔ گویا یہاں پہ صحابہ کہنا یہ چاہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے وہ سب تو اعلیٰ مقام والا وہ شان والا میرا نبی ہے، جس کا عقیدہ ہے بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ سب تو اعلیٰ مقام والا وہ شان والا ساڈا نبی ہے، وہ ساڈے ورگے نکمے نال نبھاؤن والا میرا نبی ہے۔ نماز علی دی قضا جے ہووے، اشارے انگلی دے نال سوہنا، اور ڈبدے سورج نو پھر اثر تے لیاؤن والا میرا نبی ہے۔ قدمان دے وچ بلاوے، بغیر گٹکا کھجور اگاوے، او ایک پیالے تے کئی صحابہ رجاؤن والا میرا نبی ہے۔ او چنو قدمان دے وچ بلاوے، بغیر گٹکا کھجور اگاوے، او ایک پیالے تے کئی صحابہ رجاؤن والا میرا نبی ہے۔ اور قتادہ نو جنگ وچ تیر لگیا، سی اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا، او نکلی اکھ نو لواب لا کے بناؤن والا میرا نبی ہے۔ نکلی اکھ نو
लुआब ला के पढ़ाने वाला मेरा नबी है। ये वो अज़मतों वाला नबी है, ये वो रिफ़तों वाला नबी है कि जिसके बारे में जिब्रील आए हुजूर की बारगाह में और आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पर अल्लाह का सलाम हो। आप पर अल्लाह ताला का क्या हो? सलाम हो। फरमाया वालेकुम सलाम। फरमाया जिब्रील बात ये है, तू बड़े बड़े नबियों के पास गया है, ये बताओ कोई मेरे जैसा भी देखा है? जितनी ढीली आपकी जुबान अल्लाह है, हज़रत साहब ने ऐसे खिताब नहीं करना, बुलंद आवाज़ से जितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है, आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो वो खिताब नहीं करेंगे, बुलंद आवाज़ से। फरमाया या रसूल अल्लाह, हुजूर फरमाया ये बताओ मेरे जैसा भी कोई देखा है? आज जिब्रील ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने वाला है। फरमाया कल्लबतु मशारिकल अर्दे व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन फलम अरा बैतन मिन बैत बनी हाशिम। हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने ईसा को भी देखा है, मैंने मूसा को भी देखा है, ज़करिया को भी देखा है, नूह को भी देखा है, मशरक से लेकर मगरब तक देखा है। या रसूल अल्लाह, आपसे अफजल मैंने किसी को देखा ही नहीं, आपसे अफजल मैंने किसी को देखा ही नहीं है। गोया ये कायनात की सारी रौनकें, कायनात की सारी ये रोशनाइयाँ, ये सारी हुजूर की रहमत की वजह से है, अल्लाह की रहमत की वजह से है। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआगो हूँ कि मेरा मालिक हमारा मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और इंतज़ामिया को अल्लाह ताला इस महफिल के सदके दारैन की सादतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।